اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے نبی، کفار اور منافقین کے خلاف جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ اللہ نے کفار کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال پیش کی ہے۔ یہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو صالح بندوں کی زوجیت میں تھیں، مگر ان دونوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی تو وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور انہیں حکم دیا گیا کہ تم دونوں داخل ہونے والوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ یہاں پر مسلمان کے لیے حکم ہوتا ہے کفار اور منافقین کے خلاف جہاد کرو۔ جہاد کی جو بھی نوعیت ہے اس کا حکم ملتا ہے، سختی کرو، منافقین کے ساتھ نرمی سے پیش نہ آؤ اور کافروں کے ساتھ جہاد کرو، اس کا حکم ہے۔ مدنی زندگی کے ایک مرحلے میں آ کر یہ حکم ملتا ہے۔ ادھر سے رسالت مآب کے لیے اپنے ازواج کی طرف سے مسئلہ ہے، اور ادھر منافقین اور کفار کی طرف سے بھی مسئلہ ہے۔ ان دونوں سے نبرد آزما ہونا پڑ رہا ہے رسالت مآب کو، داخلی اور خارجی مشکلات دونوں کے ساتھ مقابلہ کرو۔ آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر پیش کیا ہے للذین کفروا، کافروں کے لیے مثال یہ ہے کہ کفر انسان کو جہنم بنا دیتا ہے۔ خواہ کوئی بھی ہو، اس کے لیے کسی ہستی کی نسبت فائدہ نہیں دے گی۔ نوح کا بیٹا ہونا فائدہ نہیں دیتا، بیٹا ہو تو بھی وہ جہنم جائے گا۔ اس کا سگا بیٹا ہے، حضرت نوح کے بیٹا ہو فائدہ نہیں دیتا۔ اور اسی طرح یہاں نوح اور لوط کی بیگمات، ان دونوں کو بھی فائدہ نہیں دے گا۔ لوط کی زوجہ ہونا، نوح کی زوجہ ہونا، فخانتاہما، دونوں نے حضرت نوح اور حضرت لوط کے ساتھ خیانت کی ہے، ان دو بیگمات نے۔ تو لوط کی بیوی ہونے کی وجہ سے اور نوح کی بیوی ہونے کی وجہ سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ملے، وہ اپنے خیانت کا مزہ چکھنا ہوگا جو جہنم ہے۔ ان دونوں بیگمات کو نسبت کوئی فائدہ نہیں دے۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، مومنین کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال پیش کی ہے۔ اس نے دعا کی، اے میرے پروردگار، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنۃ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اور اللہ نے مومنین کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال پیش کی ہے۔ اس نے دعا کی ہے، اے میرے پروردگار، جنت میں میرے لیے اپنے پاس ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کی حرکت سے بچا، اور مجھے ظالموں سے نجات عطا فرما۔ یہ دیکھو، یہ فرعون کی بیوی ہے۔ فرعون کی بیوی ہونے کے باوجود وہ ایمان کے اوپر قائم ہے
اور فرعون کی بیوی ہونے کی یہ جو نسبت ہے، اس نسبت نے زن فرعون کا کچھ نہیں بگاڑا۔ جی ادھر زن نوح اور زن لوط کے لیے کچھ نہیں بنایا، نسبت نے کوئی فائدہ نہیں دیا، ادھر نسبت نے کچھ نہیں بگاڑا۔ نسبت نہ بگاڑتی ہے نہ فائدہ دیتی، کچھ نہیں۔ فرعون کی زوجہ کے لیے نسبت نے کوئی ضرر نہیں پہنچایا۔ جی اس کے لیے بہترین مثال ہے زن فرعون۔ وہ ایک طاغوت کے بیوی ہونے اور کفر کے ستون فرعون ہے، کفر کا ستون ہے، کفر کی بنیاد ہے، اس کی بیگم ہے۔ جی اس کے باوجود یہ اس نسبت نے کوئی ضرر نہیں پہنچایا۔ اور سیاق آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دعا قبول ہوئی ہے، اور زن فرعون کو اللہ نے درجہ عنایت فرمایا۔ فخر الدین رازی یہاں اس جگہ پر ایک بات کرتے ہیں، وہ ہم نے یہاں نقل کیا ہے۔ ہم خود نہیں بات کرتے، ہم خود بات کریں تو پھر محسوس کریں گے لوگ کہ یہ پھر قواریت کی باتیں کرتے، نہیں ہم نہیں کرتے بات، ہم آپ کی بات پیش کرتے ہیں، فخر الدین رازی کی بات پیش کرتے ہیں۔ وفي ضمن هذين التمثيلين تعريض بأمي المؤمنين، نام بھی لیا ہے انہوں نے، لما فرط منهما وتحذير لهما على أغلظ وجه وأشده لما في التمثيل من ذكر الكفر۔ اللہ وہ کہتے ہیں ان دو مثالوں میں، لوط اور نوح کی بیگمات کی جو مثالیں پیش کی ہیں، ان دونوں مثالوں میں تعریض ہے، کنایہ ہے، اشارہ ہے ان دونوں ام المؤمنین کی طرف۔ یہ جن لوگوں سے یہ کوتاہی ہوئی، وہ تحذیر لہما ان دونوں کے لیے آگاہی، تحذیر، ہوشیارباش ہے، خبردار ہے، علی اغلظ وجہ شدید ترین صورت میں، وہ اشد ہی لما فی التمثیل من ذکر الکفر، اس مثال میں کفر کا ذکر ہے، اس سے زیادہ سخت ذکر کیا ہو سکتا ہے، سخت تنبیہ کیا ہو سکتی ہے۔ اس میں ان دونوں ام المؤمنین کی تنبیہ مراد، فخر الدین رازی کہتے ہیں ان دونوں کے لیے یہ تنبیہ ہے، دیکھو یہ نوح کی بیگم اور لوط کی بیگم کے ساتھ کیا ہوا، اس کو ذہن میں رکھو۔ زمخشری نے بھی الکشاف میں اس آیت کی ذیل میں اسی قسم کی عبارت لکھی ہے، اور دیگر مفسرین نے بھی یہاں پر یہ سب نے لکھا ہے کہ یہ اشارہ ہے ان دونوں زوجات کی طرف، اشارہ ہے جن سے یہ کوتاہی سرزد ہوئی تھی۔ ومریم ابنۃ عمران التی احصنت فرجها فنفخنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربها وکتبہ وکانت من القانتین۔ اور مریم بنت عمران کو بھی اللہ مثال کے طور پر پیش کرتا ہے، جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنے روح میں سے پھونک دیا، اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور ان کی کتابوں کی تصدیق کی،
وہ فرمان برداروں میں سے تھی، وکانت من القانتین۔ ومریم ابنۃ عمران، حضرت مریم کے والد کا نام عمران، پہلے بھی اس کا ذکر آیا ہے قرآن مجید میں، سورہ آل عمران میں اس کا ذکر آیا ہے۔ مریم بنت عمران بھی مثال ہے اہل ایمان کے لیے، جو ایمان اور عمل کی راہ میں استقامت سے کام لیتے ہیں، ان کے لیے مثال ہے۔ التی احسنت فرجہا، حضرت مریم نے پاک دامنی کا مظاہرہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس پاک دامنی کے نتیجے میں، پہلے تو اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتا ہے کہ وہ پاک دامن تھی، اور پھر اس نتیجے میں قرآن مجید میں 30 مرتبہ سے زیادہ ان کا ذکر کیا، مریم کا ذکر 30 مرتبہ۔ فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، عفت و پاک دامنی کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے روح پھونک دیا، اور ایک اولوالعزم پیغمبر کی تخلیق کا شرف عنایت فرمایا۔ چنانچہ حضرت مریم عیسیٰ کی ماں بن گئی۔ وصدقت بکلمات ربها وکتبہ، حضرت مریم نے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کی تصدیق کی ہے اور کتابوں کی۔ کلمہ فیصلے کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ۔ جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اٹل ہو جاتا ہے تو اس کو کلمہ کے ساتھ تعبیر فرماتا ہے، اٹل فیصلہ، ناقابل تغییر فیصلہ۔ لا مبدل لکلمات اللہ ہے قرآن مجید میں، اللہ کی کلمات کی کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے، اٹل فیصلے کی کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں، کچھ اٹل ہوتے ہیں اور کچھ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، لوح محو اثبات بھی ہوتا ہے، وہ اپنے جگہ ہم نے اس کی وضاحت کی ہے۔ حضرت مریم نے وصدقت بکلمات ربها، اپنے رب کے فیصلوں کی، اٹل فیصلوں کی تصدیق کی ہے، وکتبہ، اور آسمانی کتابوں کی تصدیق کی ہے حضرت مریم نے۔ وکانت من القانتین، اور حضرت مریم جو ہے وہ عبادت گزاروں میں سے تھی، جیسا کہ ان کے لیے حکم ہوا تھا، یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کرو۔ مریم نے اس حکم کی تعمیل کی اور قانتین میں شامل ہو گئی۔ قانتین وہ ہستیاں ہیں جو اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل میں گزارتی ہیں۔ سورۃ الملک، یہ سورہ مکی ہے، آیات کی تعداد مکی و مدنی قرأت کے مطابق 31 اور کوفی قرأت کے مطابق 30 ہے۔ اس سورہ کی ابتدا میں واشگاف الفاظ میں اس حقیقت کو بیان فرمایا کہ کل کائنات کی بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کائنات کا وجود اور بقا دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس طرح تخلیق کائنات میں کوئی شریک نہیں ہے، کوئی خلل نہیں، بالکل اسی طرح تدبیر کائنات میں بھی کوئی خلل نہیں ہے، نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی خامی ہے۔ مشرکین کی اس نظریے کا رد ہے کہ وہ مشرکین اللہ کو خالق کہتے تھے، مشرکین اللہ کو خالق سمجھتے تھے، یہ کہتے تھے کہ کائنات کا خالق اللہ ہے،
لیکن کائنات کے چلانے والے ہمارے ارباب ہیں جن کا ہم پوجا کرتے ہیں۔ یہ دو باتیں ہیں، تخلیق اور تدبیر۔ قرآنی تعلیمات میں جا بجا اس بات کی صراحت موجود ہے کہ تخلیق اور تدبیر قابل انفکاک نہیں ہے، جیسا کہ مشرکین کہتے ہیں۔ مشرک جو ہے خلق اور تدبیر کو الگ الگ کرتے ہیں۔ خالق اللہ ہے، تدبیر اللہ نہیں ہے، تدبیر کرنے والا اللہ نہیں ہے۔ تدبیر کرنے والے ہمارے ارباب ہیں۔ تم کو کس نے بتایا تدبیر کرنے والا اللہ ہے؟ تم تو رسالت کے منکر ہے، اللہ کی طرف سے کوئی پیغام لانے والا ہو نہیں سکتا، تو کسی نے اللہ کی طرف سے پیغام بھی نہیں لایا تمہارے لیے، کیسے پتہ چلا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا آبا و اجداد یہ کام کرتے ہیں، اور ہمارے آبا و اجداد غلط نہیں ہو سکتے۔ یہ شرک جو ہے وہ اندھی تقلید پر مبنی ہے۔ شرک وہ وحی کے قائل نہیں ہے، وہ رسالت کے قائل نہیں ہے۔ اور پھر ان سے پوچھا جاتا ہے جب وحی اور رسالت کے قائل نہیں ہے کہ تم نے اپنا مذہب کہاں سے لیا؟ کہتے ہیں ہمارا باپ دادا نے یہ کیا ہے تو پھر ہم بھی اسی طرح کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے باپ دادا گمراہ نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے اندھی تقلید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تبارک بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں الملک ہے، جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، جس کے ہاتھ میں حاکمیت ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت سے کوئی چیز خارج نہیں ہے۔ کائنات کی ہر شے پر اللہ کی بادشاہت ہے۔ بیدہ ملکوت کل شیء، دوسری جگہ فرمایا اللہ کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی، ہر چیز پر حاکمیت اعلیٰ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بیدہ ہاتھ میں ہے کہ جو تعبیر ہے وہ یہ بتانے کے لیے کہ جو چیز ہاتھ میں ہوتی ہے وہ بالکل اس کے گرفت میں، اس کے ساتھ جو چاہے کرے، اس لیے یہ تعبیر اختیار فرمایا ہے۔ جیسا کہ سورہ یاسین میں فرمایا فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی بادشاہت، ملکیت، ہر چیز کی ملکیت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی چیز اللہ کی ملکیت سے باہر نہیں ہے۔ ملکوت صیغہ مبالغہ ہے۔ ملک کا لہٰذا آیت کا واضح مطلب یہ ہوتا ہے کائنات کی اقتدار اعلیٰ اللہ کے قبضے میں ہے، کوئی اس میں شریک ہے نہ ہی کسی کے سپرد کیا گیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے، اور وہ بڑا غالب آنے والا بخشنے والا ہے۔ کائنات کی ہر شے پر اللہ تعالیٰ کا اقتدار اعلیٰ موجود ہے۔ ہر شے کے اوپر اللہ تعالیٰ کا اقتدار ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت کو خلق کیا ہے اور حیات کو۔
جی، موت کیا ہے؟ موت زندگی کا نہ ہونا، عدم حیات کو موت کہتے ہیں۔ عدم مخلوق نہیں ہوتا، عدم خلق، خلق یعنی ایجاد، وجود دینے کو خلق کہتے ہیں۔ یہ موت عدم ہے، یہ کیسے خلق ہوا؟ عدم خلق نہیں ہو سکتا۔ کیسے فرمایا کہ اللہ نے موت کو خلق فرمایا ہے، عدم حیات کو خلق فرمایا ہے؟ عدم کیسے خلق؟ عدم خلق نہیں ہوتا، سوال ہے یہ۔ جی، خلق ایجاد کو کہتے ہیں۔ خلق الموت والحیات، جب خلق ہوا تو وجود میں آنا چاہیے، عدم نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ نے موت کو خلق کیا ہے تو اس کا حل یہ ہے، جواب یہ ہے جواب کیا ہے؟ موت عدم حیات کا نام نہیں ہے، موت عدم حیات کا نام نہیں ہے، بلکہ انتقال حیات کا نام ہے۔ ہم لوگ انتقال کہتے ہیں، فلاں انتقال کر گیا، یعنی فلاں صاحب جو ہے یہاں کی حیات سے منتقل ہو کے آخرت کے حیات کی طرف چلا گیا، انتقال ہے، انتقال ایجاد ہے۔ جی، انتقال خلق ہے۔ حیات، حیات جو ہے وہ خلقتم للبقاء لا للفنا، امیر المومن کا فرما ہے، تمہارے لیے کوئی فنا نہیں ہے، تم ہمیشہ رہنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ ہم جب ایک مرتبہ اس کائنات میں قدم رکھ لیا ہے، وجود میں آ گئے ہیں، پھر عدم نہیں ہے۔ کہاں ہے عدم؟ موت عدم ہے، کوئی عدم نہیں، موت انتقال ہے۔ جی، خلقتم للبقاء لا للفنا۔ جی، ہم منتقل ہو جاتے ہیں، ہم اس سے پہلے منتقل ہوتے چلے آئے ہیں۔ ہم کسی زمانے میں مٹی تھے، اور پھر اس کے اوپر پانی پڑا، سبزہ اگا، دانا وجود میں آیا، کھایا گیا، خون بن گیا، خون کے بعد جرثومہ پدر بن گیا، جرثومہ پدر سے مخلوق ہم وجود میں آ گئے، انسان۔ پہلے ہم کیا تھے؟ مٹی تھے، مٹی سے ہم منتقل ہو گئے، انتقال ہو گیا نباتات کی طرف، نباتات سے ہم منتقل ہو گئے حیوانات کی طرف، حیوانات سے ہم منتقل ہو گئے انسان کی طرف، اب ہم منتقل ہو جائیں گے آخرت کی طرف۔ منتقل ہے، یہ انتقالات، کئی انتقالات ہیں، اور اس انتقال کو ہم موت نام دیتے ہیں۔ جی، چنانچہ مادہ بذات خود حیات کا حامل نہیں ہوتا، مادے میں خاص شرائط موجود ہونے کی صورت میں حیات جنم لیتی ہے۔ مثلاً جدید انکشافات کے تحت، یہ ہم نے بتایا ہے اپنی کتاب میں، دراسات فی الالہیات، اس میں ہم نے تشریحاً یہ درس بتایا ہے کہ انسان کی حیات اور زندگی کیسے وجود میں آتی ہے۔ حیات جو ہے وہ ایک وابستہ سربستہ راز تھی، حیات کسی کو پتہ نہیں چلا حیات کیا چیز ہے۔
یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، لوگ روح کی حقیقت پوچھتے ہیں۔ روح، انسان کو پتہ نہیں چلا کہ روح کیا چیز ہے، روح حیات، روح کیا چیز ہے، نہیں سمجھ میں آیا روح کیا چیز ہے۔ سن 2000 میں ایک واقعہ پیش آیا، اس میں انسان کو پتہ چلا روح مادے کے گود میں پلتی ہے کس طرح، روح آتی ہے کہاں سے آتی ہے، پتہ چلا۔ بہت انکشاف تھا، بہت بڑا انکشاف۔ وہ اس انکشاف کا سمجھنا ایک سائنسی مطالب پر مشتمل ہے، اس کو سمجھنا ہوتا ہے کہ انسان کا جسم جو ہے وہ خلیہ سیل، خلیہ کہتے ہیں، خلیہ شہد کے چھتے کے جو خانے ہوتے ہیں اس کو خلیہ کہتے ہیں۔ انسان کے جسم جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی تھیلیوں پر مشتمل ہے۔ وہ اتنا چھوٹا ہے کہ اس کو 10 لاکھ مرتبہ بڑا کرو تو نظر آتا ہے۔ اتنا چھوٹا، 10 لاکھ مرتبہ بڑا کرو پھر نظر آتا ہے۔ اس کو سیل کہتے ہیں، خلیہ۔ عربی میں لفظ خلیہ ہے، انگلش والے سیل کہتے ہیں، یا فرانس والے سلول کہتے ہیں۔ ایران میں فرانسی زبان رائج ہے، سلول کہتے ہیں۔ انگلش میں سیل، فرانسیسی میں سلول، عربی میں خلیہ۔ یہ خلیہ جو ہے اس کے اندر ایک ڈی این اے نام کا 2 دھاگے ہیں، 2 دھاگے یوں پیش کرتے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر پیش کرتے ہیں، 2 دھاگے۔ ان دھاگوں کے اوپر، یہ دھاگے کیا ہیں؟ 3 ارب سالموں کو جوڑ کر کے دھاگا بنا ہے۔ 3 ارب سالمیں، 3 ارب چھوٹے چھوٹے ذرات، 3 ارب یہ آپس میں جڑتے ہیں ایک ترتیب کے ساتھ۔ جب 3 ارب آپس میں جڑ جاتے ہیں تو اس وقت حیات کی چمک سامنے آ جائے۔ یہ اس بات کا انکشاف ہوا ہے اخیراً۔ حیات، روح، زندگی، یہ ان سالموں، 3 ارب سالموں کے منظم ترتیب سے، یہ ہمارے لیے بہترین، وہ آ گیا بہترین دلیل اللہ تعالیٰ کے وجود کے اوپر، یہ بہترین دلیل بن گیا کہ 3 ارب سالمیں ترتیب کے ساتھ اتفاقاً نہیں جڑتے، اتفاقاً 10 ٹوکن نہیں جڑتے۔ یہ بھی اپنے اس میں موجود ہے، درس میں ہم 10 ٹوکن آپ جیب میں ڈالیں اور پھر نمبر لگائیں، 1 2 3 10 تک، پھر نکالیں اتفاقیاً پہلا نمبر نکلنا جو ہے وہ 10 میں سے 1 چانس ہے، پھر اس کو جیب میں ڈال دیں۔ پھر دوسرا نمبر نکلا اتفاقاً 100 میں سے 10 میں ضرب کھاتا ہے، پھر تیسرا نمبر کے لیے 100 جو ہے وہ 10 میں ضرب کھاتا ہے۔ اس طرح ایک ٹوکن 1 سے لے کر 10 تک اتفاقاً ترتیب کے ساتھ آنے کے لیے 10 کھرب میں سے 10 ارب
میں سے ایک اتفاق ہے، 10 ارب میں سے ایک اتفاق ہے، 10 ارب میں سے ایک، 10 ٹوکن اتفاقاً ترتیب سے آنے میں۔ ادھر کتنا ٹوکن ہے؟ ادھر ڈی این اے کے دھاگوں میں کتنا ٹوکن ہے؟ یہ ابھی میں نے کیا بتایا، کتنا ٹوکن ہے؟ 2 دھاگوں پر کتنا ٹوکن ہے؟ 3 ارب، بولو 3 ارب، ٹھیک ہے، 3 ارب ٹوکن ہے۔ یہ 3 ارب ٹوکن ترتیب سے آئے تو حیات وجود میں آتے ہیں۔ یہ اتفاقی ہو سکتا ہے، 10 ٹوکن اتفاق میں نہیں آ سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔